کیونکہ اب مولانا کی تقریر ہوگی، آپ دعا فرمائیں، اس کے بعد شروع ہو جائے گی بغیر انتظار۔ اس لیے تمامی لوگ جو آج کے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف نہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الکونین جد الحسن والحسین مولا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومنکر سخاوتهم ومنکر ولایتهم ومنکر عصمتهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی مثلک کمثل الکعبہ یدور ولا یدار۔ صلوات بھیجیے۔ عزیزان گرامی، یہ محفل مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی منعقد کی گئی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ محفل شروع ہو چکی ہے لیکن مومنین، یا یوں کہہ دوں کہ اپنی ضروریات سے فارغ نہیں ہوئے ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال اگر ضروریات سے اپنے فارغ ہو چکے ہوں تو محفل میں تشریف لائیں تاکہ اپنی کچھ موضوعات آپ لوگوں کے حوالے کر سکوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ یا علی مثلک کمثل الکعبہ یدور ولا یدار۔ یا علی تمہاری مثال کعبے کی جیسی ہے، اور پوری دنیا کعبے کا چکر لگاتی ہے، کعبہ کسی کا چکر نہیں لگاتا۔ رسول اسلام نے بہت سی تشبیہات مولا کائنات کو دی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ مولا کائنات کو رسول اسلام نے کعبہ کہا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر خانہ کعبہ کو کچھ دکھا کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز بھی باطل ہوگی، اسلام بھی چلا جائے گا، اور دین بھی چلا جائے گا، ایمان بھی چلے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے سہون خانہ کعبہ کو کچھ دکھا کے نماز پڑھا تو نماز باطل ہے لیکن اسلام باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا، لیکن کیونکہ سہون جانتا نہیں تھا اس وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی ہر صورت میں خانہ کعبہ کو اگر کچھ دکھا کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور علی کعبے کی طرح ہے، علی کعبہ ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں نے علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب یہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، فلاں کے بابا ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ارے بھائی علی کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تمہاری نماز باطل ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نماز اس کی باطل ہوگی کہ جو
علی سے آگے ہوگا اس کی نماز باطل ہوگی۔ آپ ذرا سے اٹھا کے دیکھیں، آپ سوچیں میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، نہیں ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اس کی سچائی ہے، جس کو دیکھنا ہے ذرا سے چلا جائے، ہر گھر میں توضیح المسائل موجود ہے، ہر مرجع کا فتویٰ مراجع کا فتویٰ موجود ہے، جائیے اٹھائیے اور دیکھ لیجئے، مراجع کا فتویٰ اٹھائیے اور دیکھ لیجئے۔ معصوم کی قبر سے 1 انچ بھی آگے بڑھ کے آپ اگر نماز پڑھیں گے تو نماز باطل ہے۔ آپ جائیے کسی بھی مرجع کا فتویٰ اٹھائیے دیکھیے، اگر قبر مطہر سے اتنا بھی آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھنے کے بعد آپ نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نماز آپ کی باطل ہے۔ فتویٰ دیکھنے کے بعد آپ چلے جائیے نجف اشرف، اور نجف اشرف جانے کے بعد زری سے اس قبر مطہر سے اتنا سا باہر نکل کے نماز پڑھنے کی آگے نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے، لوگ وہاں پہ پکڑ لیں گے، کیا کر رہے ہو، پیچھے ہٹیے، نماز باطل ہے آپ کی، نماز آپ کی باطل ہے، کیونکہ علی ہے کعبہ، اور اگر علی سے آگے کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ علی ہے کعبہ، تو اب علی جب کہ علی زندہ تھے، آج علی دنیا میں نہیں ہے، تب اگر کوئی اتنا سا بھی علی سے آگے بڑھ جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو علی جب جس زمانے میں زندہ تھے، اس زمانے میں اگر کوئی علی کو علی خود آگے بڑھ کے علی کو پیچھے کر دے تو اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ دیکھیں علی ہے کعبہ، اور کعبہ کسی کا چکر نہیں لگاتا، دنیا کعبے کا چکر لگاتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اسلام نے فرمایا یا علی تمہاری مثال تو کعبے کی سی ہے کہ دنیا فضیلت کے لیے کعبے کا طواف کرتی ہے، کعبہ خود تمہارا طواف کرتا ہے۔ ذات علی ابن ابی طالب کو پہچاننا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ ذات علی ابن ابی طالب کو پہچانے۔ الحمدللہ ہم شیعہ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس در پہ اس سے بہتر کوئی در نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم شیعہ جس در پہ بیٹھے اس در سے بہتر کوئی در نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ دوں شاید زیادہ بہتر ہو کہ بلکہ اس در سے جنت کا دروازہ صاف نظر آتا ہے۔ کیا کہنے واہ، الحمدللہ اس دروازے سے جنت کا دروازہ صاف نظر آتا ہے، شاید کہ اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد، اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ الحمراء، کہ جنت کے دروازے پہ کنڈی لگی ہوگی جو یاقوت سرخ کی ہوگی۔ سمجھ میں یا یاقوت اور سرخ یاقوت کی وہ کنڈی ہوگی، سمجھے؟ علی صفاح الذہب، اور وہ کنڈی جا کے کہاں لگے گی؟ سونے کی تختی پہ جا کے لگے گی۔ کوئی کنڈی کھٹکھٹائے گا، کہاں جا کے لگے گی؟ وہ یاقوت کی کنڈی علی صفاح الذہب، وہ سونے کی تختی کے اوپر جا کے لگے گی۔ تو جب وہ لگے گی تو آواز کیا نکلے گی؟ کہتے ہیں اذا دقت الحلقہ تنت قالت یا علی، تو اس میں سے آواز نکلے گی یا علی یا علی یا علی۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد سے۔ یعنی جنت کے دروازے پہ جو کنڈی ہے تو اس کی بھی آواز ہے تو یا علی ہے۔ کہاں بچ کے جاؤ گے علی سے؟ جو علی سے بغض رکھتے ہیں کہاں بچ کے چلے جائیں گے؟ شاید اسی وجہ سے پیام اعظمی نے کہا تھا کہ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دو سے پیغمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، اور ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیو، بچنا علی سے ہو تو جہنم میں جائیو۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد سے۔ دیکھیں مشکل یہ ہے کہ یہ جو خطابت ہوتی ہے محفل سے پہلے، یہ تو ایک تمہید ہے شعراء کو بلانے کے لیے، سمجھ میں آ رہے ہیں، تاکہ یہ جو خطیب ہوتا ہے وہ ماحول کو آمادہ کرتا ہے تاکہ شعراء آ سکیں، اور یہ اصل محفل شعراء کی ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ بس شعراء آ جائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کی زحمت کو تمام کر دیں گے۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد وآل محمد کو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟
تو ذات علی ابن ابی طالب کو پہچاننا واقعاً بہت مشکل ہے، اور اگر اہل بیت کا اگر علی کا ذکر سننے کے بعد دل شاد ہو جاتا ہے تو قسم خدا کی مولا فرماتے اپنی ماں کو دعائیں دینا۔ جب اگر مولا فرماتے اگر خنکی محسوس کرو، سمجھ میں آ رہے ہیں، میرا نام سننے کے بعد اگر تمہیں خوشی محسوس ہو تو اپنی ماں کو دعائیں دینا کہ اس نے خیانت نہیں کی ہے۔ یعنی واقعاً کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج آپ کا فرش پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ چاہنے والے ہیں، علی کی محبت آپ کے دل کے اندر ہے، اگر نہ ہوتی تو یہی نہ بلکہ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اس فرش پہ آ کے بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علی کے چاہنے والے ہیں اور آپ کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہے، علی کی محبت ہے۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی ہماری ماؤں نے محنت کی ہے، ہماری ماؤں نے جافشانی کی ہے، تب ہم تک یہ علی کی محبت پہنچی ہے۔ اگر ماؤں نے محنت نہ کی ہوتی تو آج ہم تک یہ دین نہ پہنچتا، نہ اسلام پہنچتا، نہ شریعت پہنچتی، نہ علی کی محبت، نہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہوتی۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کا زمانہ ہے، اور ایک صحابی مولا کا دیکھیں، جتنے بھی ہیں چاہے شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، جتنے بھی یہ مذہب ہیں ہمارے سامنے جو موجود ہیں، یہ سب کے سب شاگرد ہیں ہمارے چھٹے امام کے۔ چھٹے امام سب کے استاد ہیں۔ ابو حنیف، دیکھیں غور سے سنیے گا اس واقعے کو، اسے نتیجہ ہے، یہ نتیجہ ہے، اسے دیکھیے گا کہ ہماری ماؤں نے بڑی محنت کی ہے۔ ایسے نہیں ہم تک علی کی محبت پہنچ گئی ہے کہ چھٹے امام سب کے استاد ہیں، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ سب نے اپنی اپنی دکانیں کھول لی، سب نے اپنا اپنا مدرسہ قائم کر لیا، سمجھ میں آ رہے ہیں، سب نے اپنا اپنا اسکول ایک بنا لیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مولا کے فتاوے کو اپنا کہہ کے پیش کرنے لگے، یعنی حالات ایسے بن گئے۔ تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک شخص تھا، پھر حالت یہ ہو گئی کہ مولا کے پاس لوگ پڑھنے کے لیے جا نہیں رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کی طرف سے ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔ لیکن چھٹے امام علیہ السلام کے پاس جو بھی استاد، جو بھی شاگرد جاتا تھا پڑھنے کے لیے، درس پڑھنے کے لیے جاتا تھا اور علم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اسے جو ہے تو 2 درہم یا 2 دینار چھٹے امام کو دینا پڑتا تھا، کیونکہ امام کو جو ہے تو کیا حکومت کو ٹیکس دینا ہوتا تھا۔ بھئی آج بھی اسکولوں میں آپ دیکھ لیجئے پیسے دے کے لوگ پڑھتے ہیں نا، کیونکہ ٹیکس بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو جو امام علیہ السلام کے چھٹے امام کے پاس جو درس پڑھنے کے لیے جو بھی جاتا تھا، وہ اس کو کیا ہوتا تھا کہ وہ جو ہے تو 2 درہم دیتا تھا یا 2 دینار دیتا تھا، تب امام کے پاس جاتا تھا درس پڑھنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ لیکن اسی کے مقابلے میں ابو حنیفہ کا دروازہ تھا اور سارے دروازے تھے، وہاں پہ جو پڑھنے کے لیے جاتا تھا وہاں پہ 2 درہم ملتے تھے، 2 دینار ملتے تھے کہ تم آئے ہو ہمارے یہاں درس حاصل کرنے کے، لو 2 درہم لو، 2 دینار لو۔ وہاں 2 درہم 2 دینار ملتے تھے اور یہاں پہ 2 درہم یا 2 دینار دینے پڑتے تھے امام کے پاس۔ آپ توجہ کریں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک مولا کا چاہنے والا تھا، محب اہل بیت تھا، علی کی محبت دل کے اندر تھی، اس کے حالات صحیح نہیں تھے، فقر و فاقہ میں زندگی گزر ہو رہی تھی، چاہتا تھا کہ علم حاصل کرے، لیکن پیسے نہیں تھے کہ مولا کو دے کے 2 درہم یا 2 دینار جو ہے تو علم حاصل کرے۔ شرط تھی کہ جو بھی آئے گا 2 درہم دے گا یا 2 دینار دے گا، تب جو ہے تو ایڈمیشن ہوگا، اس سے پڑھایا جائے گا۔ حالات ایسے بن چکے تھے۔ تو اب اس کے بعد ایک مرتبہ اس نے یہ سوچا، جس طرح سے ہماری جو فکر ہے آج ہمارے یہاں جو فکریں ہیں وہ یہی دیکھیے، ہمارے یہاں جو فکر ہے عام طور سے یہی ہے کہ بھائی پیسہ کہیں سے بھی آ رہا ہو، پیسہ تو ہے نا، پیسہ ہے۔ ہمارے یہاں جس طرح اہل ہنو کیا کیا بھائی کہ لکشمی آ رہی ہے، کہیں سے بھی آ رہی ہے، لکشمی آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ فکر موجود ہے، بھائی پیسہ آ رہا ہے، کہیں سے بھی آئے۔ تو وہاں بھی یہی تھا، ایک مولا کا چاہنے والا تھا، محب اہل بیت تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، علی کی محبت اس کے دل کے اندر تھی۔ اس نے سوچا اپنے مولا کے پاس چل کے درس پڑھتے ہیں، لیکن اس کے حالات ایسے نہیں تھے۔
حالات خراب تھے، کیسے جا کے درس پڑھے، پیسے ہیں نہیں، 2 درہم کہاں سے لے کر آئے، فقر و فاقہ میں زندگی گزر ہو رہی ہے، صبح کو کھا لیا جاتا تھا تو شام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، حالت یہ تھے بچے بھوکے مر رہے تھے، وہ 2 درہم 2 دینار دے کے کیسے جا کے پڑھے۔ تو ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ چلیں ابو حنیفہ کے دروازے پہ چلتے ہیں، وہاں سے 2 درہم 2 دینار لیں گے، مولا کے یہاں لائیں گے اور دے کے جو ہے تو پڑھ لیں گے۔ بھئی جو ہمارے یہاں آج فکر چلے بھئی پیسہ آنا چاہیے کہیں سے بھی آوے، سمجھ میں آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھئی چلو کیا پیسے پہ تو نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ بھئی چلو چلتے ہیں ابو حنیفہ کے یہاں دروازے پہ چلتے ہیں اور جا کے دق الباب کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے درس پڑھتے ہیں اور 2 درہم لیں گے مولا کے یہاں لا کے، پھر جس کے بعد مولا سے پڑھ لیں گے۔ ایک مرتبہ وہ ابو حنیفہ کے دروازے پہ گئے، دیکھیے عبرت والی بات ہے، ایسے ہی نہیں ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت آ گئی ہے، علی کی محبت ہمارے دلوں میں ایسے ہی، ماں نے جاوشانی کی ہے، کوششیں کی ہیں، ہمیں ہمارے نفسوں کو پاک کیا ہے ہماری ماؤں نے۔ تو وہ پہنچا ایک مرتبہ، لیکن جیسے ہی دروازے پہ ابو حنیفہ کے پہنچا اور چاہتا تھا کہ دق الباب کریں، تو ایک مرتبہ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اپنے مولا کو کیا جواب دوں گا، میں ابو حنیفہ کے دروازے پہ گیا تھا، اس وجہ سے میرے حالات خراب ہیں اور جا کے جو ہے تو میں اس کے یہاں سے 2 درہم لا کے اپنے مولا کے جا کے پڑھوں۔ دل گوارا نہیں کیا اس نے، اس کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ کیسے جا کے جو ہے تو اس سے لے لوں۔ فوراً وہ وہاں سے واپس آیا اور کہاں پہنچا، گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن پھر اس نے ارادہ کیا کہ بھائی ایسا ہے کہ چلو لیتے ہیں، بے شیطان برگلا رہا تھا اس کو، چلو جا کے لو، کیا پیسہ، پیسہ تو پیسہ ہوتا ہے، شیطان نے سب سے بات جگہ میں پیسہ پیسہ ہوتا ہے، جاؤ لو لا کے پڑھ لو۔ پھر گیا دروازے پہ، دوسرے دن پھر پہنچا ہے، جب پھر پہنچا دق الباب کرنا چاہتا تھا، پھر ذہن میں یہ بات آئی میں کیسے مولا کو خیانت، مولا سے میں کیسے خیانت کروں، کیا کہوں گا اپنے مولا سے، کہ ابو حنیفہ کے یہاں گیا تھا مانگنے کے لیے۔ تیسرے دن پھر واپس آ گیا، تیسرے دن پھر اسی غرض سے گیا کہ جا کے ابو حنیفہ کے یہاں سے جا کے جو ہے تو پڑھوں گا، پڑھنے کے بعد 2 درہم لوں گا، 2 دینار لوں گا، واپس آؤں گا مولا کے یہاں دے کے پڑھ لوں گا۔ تیسرے دن میں پھر اسی ارادے سے گیا، جب گیا ہے تو دل نے گوارا نہیں کیا، واپس آ گیا۔ جب واپس آیا ہے تو جا کے میرے مولا کے قدموں پہ جا کے اس نے اپنے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا، پیشانی کو رکھ دیا، میرے مولا آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، حلال مشکلات کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ سے چھپی ہوئی ہے، اے میرے مولا آپ جانتے ہیں میرے حالات کیسے ہیں، حالات خراب ہیں، فقر و فاقہ میں زندگی گزر ہو رہی ہے، اے میرے مولا میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ آپ کو دے کے میں درس پڑھ سکوں، لہذا اس غرض سے میں 3 مرتبہ ابو حنیفہ کے دروازے پہ گیا ہوں تاکہ میں وہاں سے 2 درہم یا 2 دینار لوں اور آپ کے یہاں آ کے دے کے میں پڑھ لوں۔ میرے مولا نے کہا، اور لہذا لیکن آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ میں واپس آ گیا، مجھے شرمندگی محسوس ہوئی، میں آپ کو کیا جواب دوں گا۔ تو میرے مولا نے ایک جملہ فرمایا اس سے، کہا اگر تیری ماں واپس نہ آ گئی ہوتی تو تو بھی واپس نہ آتا، کہا اگر تیری ماں واپس نہ آ گئی ہوتی تو تو بھی واپس نہ آتا۔ میں نے کہا میرے مولا بات کیا ہے، اس کا میری ماں سے کیا تعلق ہے؟ کہا جا کے اپنی ماں سے پوچھ لینا کہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ اور وہ دوڑا دوڑا اپنی ماں کے پاس پہنچا، اس کے بعد اپنے ماں کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھا، پیشانی کو رکھا، چومنا شروع کیا، اماں آج ایسا ایسا ہو گیا، واقعہ ہو گیا، اسی طرح سے میں ابو حنیفہ کا پورا واقعہ اس نے بیان کیا۔ اور اس کے بعد جب مولا کے دروازے میں تیسرے دن آیا ہوں تو میرے مولا نے کہا اگر تیری ماں واپس نہ آ گئی ہوتی تو بھی واپس نہ آتا۔ اور میں نے کہا مولا بتائیے وجہ کیا ہے؟ کہا اپنی ماں سے جا کے پوچھ لینا۔ اس کی ماں نے کہا کہ ہاں بالکل تمہارے مولا نے بالکل سچ فرمایا ہے، ایسا ہی ہے۔ کہا کیا ہوا تھا؟ کہا ہوا یہ تھا کہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تیرا وجود بھی نہیں تھا، اتفاق یہ ہوا کہ تیرا بابا چھوٹا موٹا تاجر تھا، وہ تجارت کی غرض سے نکل جاتا تھا، دور چلا جاتا تھا۔ جب دور چلو آگے محمد والے محمد کے ایک اور صلوات دیں تو تیرا بابا مختصر چھوٹا سا تاجر تھا، تجارت کی غرض سے چلا جاتا تھا۔ تو آپ کو جانتے ہی ہیں کہ گھوڑے گدھے کی سواری تھی اور آدمی جا رہا ہے، 2-3 مہینہ لگ جاتا تھا، 6 مہینہ سال بھر لگ جاتے تھے۔ تو کہا تیرا بابا تجارت پہ چلا گیا، اس کو آنے میں تاخیر ہوئی۔ جب اس کو آنے میں تاخیر ہوئی تو اتفاق سے ہمارے گھر کے سامنے
ایک مزدور کام کر رہا تھا کہ جو بہت حسین تھا، بہت جمیل تھا، بہت خوبصورت تھا. میں ایک دن کیونکہ تیرے باپ کو آئے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا، میں اس غرض سے اس کے پاس گئی. اب تصور کریں، میں اس غرض سے اس کے پاس میں گئی، لیکن جانے کے بعد ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں تیرے والد کو، میں تیرے باپ کو کیا جواب دوں گی، میں تیرے باپ کو کیا جواب دوں گی. واپس آ گئی. دوسرے دن پھر وہ مزدور آیا، پھر میں اسی غرض سے اس کے پاس گئی، لیکن پھر دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں تیرے باپ کو کیا جواب دوں گی. تیسرا دن پھر آیا، وہ کہتی ہے کہ میں تیسرے دن پھر اس کے پاس گئی، اسی غرض سے گئی، لیکن پھر دل نے گوارا نہیں کیا. پھر میں واپس آ گئی، لیکن جیسے ہی میں واپس آئی ہوں وہ تیسرا دن تھا کہ اسی شب میں تیرا باپ آیا اور اس کے بعد تو پیدا ہوا. تیرا باپ اسی شب میں آیا اور تو پیدا ہوا. اب ذرا سے انصاف سے بتائیے کہ بھائی نہ اس شخص کو، اس مزدور کو پتا ہے کہ یہ عورت کس غرض سے آ رہی ہے، نہ باپ کو پتا ہے کہ میری بیوی گئی ہے، بیٹے کا تو وجود ہی نہیں ہے، لیکن صرف 3 مرتبہ ابو حنیفہ کے دروازے کے اوپر جانے کا یہ اثر ہوا کہ 3 مرتبہ اس کی ماں جو ہے تو اس کے پاس چلی گئی، مزدور کے پاس. صرف 3 مرتبہ. دیکھیے صرف ارادہ کیا تھا اس نے، فعل انجام نہیں دیا ہے، اس کے باوجود اس کے اندر یہ اثر پیدا ہوا کہ 3 مرتبہ ابو حنیفہ کے دروازے پہ چلی گئی. سمجھ چلے وہ اس کا بیٹا چلا گیا. اگر ماں اس مزدور کے پاس چلی گئی ہوتی تو بیٹا بھی ابو حنیفہ کے دروازے پہ چلا جاتا. تو اب آپ سوچیں، آج اگر آپ کے دل کے اندر محبت اہل بیت موجود ہے، سمجھ میں آ رہے ہیں، علی کی محبت جو جوش مار رہی ہے، تو اتنا سمجھ لیے کہ اپنی ماں کو دعائیں دیجیے گا کہ انہوں نے خیانت نہیں کی ہے. آپ کو فرش پہ بیٹھنا، مجلسوں میں آنا، خوش ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت، علی کی محبت ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں. ذات علی ابن ابی طالب کو واقعاً پہچاننا آسان نہیں ہے. ہر امام کا عالم یہی ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں، ہر امام کا عالم یہی ہے. سب کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجزن ہے. قسم خدا کی اگر یہ محبت ہمارے دل کے اندر نہ ہوتی تو آج ہم بھی بھٹک رہے ہوتے ادھر ادھر دروں پہ. دیکھ لیجئے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت میں کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، سوائے ذلت و رسوائی کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. بہرحال آج کی شب جس سے منسوب کی گئی ہے مولا کائنات سے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے اذہان تک پہنچا دوں. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پہ. گھبرائیں، جتنا وقت مجھے دیا گیا میں اتنا ہی پہ پہنچوں، گھبرائیں. دیکھیے کعبہ، مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے خانہ کعبہ میں. کہاں ولادت ہوتی ہے؟ خانہ. ظفر بھائی صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. میرے مولا کی ولادت ہوتی ہے کہاں؟ خانہ کعبہ میں. سمجھ میں آتا؟ کعبے کو عزت مل گئی علی کے پیدا ہونے سے. اگر علی پیدا نہ ہوتے تو کعبے کو عزت نہ ملتی. سمجھ میں؟ کعبے کو جو عزت ملی ہے میرے مولا کے آنے سے ملی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کعبہ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کعبہ بت خانہ تھا. نہیں، بت خانہ نہیں تھا کعبہ. کعبے کو پروردگار نے عبادت خانہ بنا ہی کے پیدا کیا تھا، بھیجا تھا، اور بنایا ہی تھا. اول بیت وضع للناس، پروردگار نے اس خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے عبادت گاہ بنایا تھا. یہ تو بعد میں بت رکھ دیے گئے تھے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ عبادت خانہ نہیں تھا. یہ تو میرے مولا نے آ کے جتنے بیٹھا دیے گئے تھے ان کو نکال کے باہر پھینکا. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو میرا مولا جو ہے میرے مولا جو ہے تو ولادت جو ہوئی ہے تو خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اور یہ پہلی اور آخری ولادت ہے. نہ کل کوئی ولادت اس سے پہلے ہوئی تھی نہ بعد میں کوئی ہوگی. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ذات علی ابن ابی طالب کے کوئی خانہ کعبہ میں پیدا اس سے پہلے نہ ہوا ہے نہ اس کے بعد کبھی پیدا ہوگا. اور کمال کی بات یہ انوکھی ولادت تھی، یہ انوکھی ولادت تھی کہ آپ دیکھیں کہ اگر فاطمہ بنت اسد جانا چاہتی تو کیا کہتے ہیں اس سے دروازے سے بھی جا سکتی تھی، دروازے سے بھی جا سکتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ کلید بردار خانہ کعبہ تھی جناب ابو طالب. اور اگر فاطمہ بنت اسد کو جانا تھا تو چابی گھر سے لے لیتی، دروازہ کھولتی چلی جاتی. لیکن فاطمہ بنت اسد بتانا یہ چاہتی تھی، تاریخ کے منہ پہ تماچا مارنا چاہتی تھی کہ دیکھو یہ انوکھی ولادت ہے.
فاطمہ بنت اسد نے چابی نہیں تاکہ کسی کی زبان نہ کھل سکے گی، چابی ابو طالب کے پاس تھی۔ فاطمہ بنت اسد نہ جاتی تو کون جاتا؟ ہاں، ابو طالب کی زوجہ نہ جاتی تو کون جاتا؟ تاریخ کہتی ہے، اس بات کے راوی ہیں، کہتے ہیں عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد خانہ خدا کے قریب آئیں، اور خانہ خدا کے قریب آنے کے بعد ایک مرتبہ خانہ خدا کا طواف کرنا شروع کیا۔ انہوں نے طواف کرتے کرتے کہتے کہ میں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی، زلزلہ سا آنے لگا۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں ڈرا کہ کہیں یہ دیوار فاطمہ کے اوپر گر نہ جائے، فاطمہ بنت اسد کے اوپر گر نہ جائے۔ اس کو فوراً کہتے ہیں میں تیزی سے دوڑا تاکہ میں انہیں بچا لوں، لیکن جیسے ہی میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اور زیادہ تیزی سے یہ خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی ہے، اور میں اور تیزی سے بڑھا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دیوار ان کے اوپر نہ گر جائے۔ لیکن کہتے ہیں جب میں اور قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ دیوار شگافتہ ہو گئی، بلکہ یوں کہہ دوں کہ دیوار نے مسکرا کے رستہ دے دیا۔ اور جیسے ہی میں قریب پہنچا ہے میں نے کیا دیکھا کہ فاطمہ دیوار کے اندر داخل ہو چکی تھی، اور جیسے ہی میں نے چاہا کہ انہیں اندر سے میں نکال لوں فوراً وہ دیوار بند ہو گئی۔ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں فوراً وہ دیوار بند ہو گئی۔ اب کہنے جب وہ دیوار بند ہو گئی تو کہتے ہیں میں نے شور مچانا شروع کیا، میں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ بھائی اسی طرح سے فاطمہ بنت اسد آئی تھی، اسی طرح سے طواف کر رہی تھی، اور طواف کرتے کرتے ایک مرتبہ زلزلہ سا آیا، خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی۔ کمال کی بات ہے کہیں زلزلہ نہیں تھا، کہیں کوئی دیوار یا زمین نہیں ہل رہی تھی، صرف خانہ کعبہ کی دیوار ہلی تھی، صرف خانہ کعبہ کی دیوار ہل رہی تھی، نہیں تو وہ بیچارہ اتنی دور دوڑ کے پہنچ بھی نہیں سکتا تھا اگر جو ہے تو کیا کہتے ہیں زمین ہل رہی ہوتی۔ تو خانہ کعبہ کی دیوار ہل رہی تھی، فاطمہ اندر چلی گئی۔ اب اس نے شور مچانا شروع کیا، کہنا شروع کیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس طرح سے فاطمہ بنت اسد گئی تھی اور دیوار شک ہو گئی، وہ اندر چلی گئی۔ لیکن کون مانے ان کی بات؟ بھائی اسلام میں دو گواہی ہوتی ہے نا، بھئی اگر ایک آدمی کہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، خبر واحد کی بات نہیں مانی جائے گی، ایک آدمی اگر کہیں بات نہیں مانی جائے گی، کم سے کم دو گواہ چاہیے۔ اب عباس ابن عبد المطلب نے اس بات کو دیکھا تھا، باقی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، تو اب وہ شور مچا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہہ رہے یہ دیکھ لو اسی جگہ سے فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی ہے، یہ دیکھیں شراب موجود ہے، دیوار میں راستہ موجود ہے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جناب ابو طالب کو خبر کی گئی، جناب ابو طالب ایسا ہے کہ آپ کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر اس طرح سے چلی گئی ہیں۔ جناب ابو طالب کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، سب کو فکر ہے لیکن ابو طالب کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 3 دن تک فاطمہ بنت اسد اسی خانہ کعبہ کے اندر رہی ہیں، اور 3 دن کے اندر ابھی تک صرف کس نے دیکھا تھا؟ عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا تھا، خبر واحد تھی۔ لیکن جب یہی فاطمہ بنت اسد دوبارہ واپس آئی ہیں خانہ کعبہ سے تو 1000 آدمیوں نے دیکھا۔ اب خبر واحد نہیں ہے، اب 1000 نے، بلکہ بعض تاریخ میں اس سے بھی زیادہ ہزاروں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد اس کے اندر سے باہر آئی ہیں، تو ہزاروں نے دیکھا۔ اب جو ہے تو فاطمہ بنت اسد جب گئی تھی تو اب عالم یہ ہوا کہ جو نتیجہ نکلا ہے، قسم خدا کہ اس زمانے کا میڈیا کیسا، آج اگر ہوتا تو ہمارے منہ کے اندر جو ہے تو صاحب وہ مائک لگا کے لوگ پوچھ لیتے بھائی کیسا لگا، کیسا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن اس زمانے کا میڈیا تھا کہ رسول اسلام موجود ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ 3 دن کا عرصہ گزر گیا اور پروردگار کو جو کام لینا تھا وہ کام پروردگار نے لے لیا، پروردگار کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب جب پروردگار کا مقصد پورا ہو گیا 3 دن کے اندر، اب لوگ اطراف کے جمع ہو گئے، اور صرف مکہ نہیں تھا بلکہ اطراف مکہ بھی جمع ہو گئے، بڑے بڑے روسا جمع ہو گئے، اس کیا کہتے ہیں پادری سارے جمع ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہا؟ جتنے جو کچھ بھی تھے، علماء تھے، پادری تھے، چاہے عیسائی ہو کرسچن ہو، بڑے بڑے دانشور تھے، سارے کے سارے اکٹھا ہو گئے، ہزاروں سے اوپر مجمع موجود تھا۔ سمجھ میں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسے گئی ہیں اور کیسے آئیں گی۔ ابو طالب سے کہا ابو طالب کیا دیکھ رہے ہیں، جائیے گھر سے چابی لائیے اور تالا کھولیے۔ آپ کی زوجہ ابو طالب کو پریشانی، دوسروں کو پریشانی ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ برغلا کون رہا تھا؟ ابو جہل تھا۔ رسول السلام کا پرانا دشمن ہے ابو جہل تھا، اس کو زیادہ ابو طالب جائیے، جا کے جو ہے چابی لے کر آئیے۔ کبھی ابو لہب آگے ابو طالب جائیے، آپ بوڑھے ہو گئے، جائیے جو ہے چابی لے کر آئیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور
ابو سفیان بھی تھا، لیکن نام میں بتا رہا ہوں، تو بہتوں نے جو تالا کھولنے کی کوشش کی، اس کے بعد کہنے لگے کہ جائیے چابی لے کر آئیے۔ جناب ابو طالب گئے اور جانے کے بعد چابی لے کر آئے۔ اب جب چابی لے کر کہا کھولیے، اب جب جناب ابو طالب پہنچے اور تالا میں چابی لگا رہے ہیں تو کھل ہی نہیں رہا۔ چجائے کہ ہاتھ بھی وہی ہے، تالا بھی وہی ہے، چابی بھی وہی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، لیکن تالا نہیں کھلا۔ تو ایک صاحب کہنے لگے، مجھے کہنے لگا ہٹیے آپ بوڑھے ہو گئے، ہٹیے ہم کھولتے ہیں۔ رسول اسلام کہا دے دیجئے، ان کو بھی زور آزما لینے دیجئے۔ میں نے اٹھا کے دے دیا۔ ابو طالب نے چابی دی، انہوں نے بھی کوشش کی، تالا نہ کھلا۔ دوسرے صاحب آئے، میں کھولتا ہوں، انہوں نے بھی کوشش کی۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے، زور آزمائی کرتے گئے، تالا کھولنے کی کوشش کرتے گئے، تالا کسی سے نہ کھلا۔ 3 دن گزر گیا، کوششیں ہوتی رہیں لیکن تالا نہیں کھلا۔ تو ایک مرتبہ ابو جہل بڑھ کے کہتا ہے کہ ابو طالب تالا نہیں کھلا تو تالا توڑ دیجئے، یا ابو طالب اگر تالا نہیں کھلا توڑ دیجئے۔ تو رسول اسلام بیٹھے ہوئے تھے، کہا رسول اسلام نے فرمایا آپ یا چچا آپ ان سے کہہ دیجئے شریف لوگ کسی کے گھر کا تالا نہیں توڑتے، کسی گھر کا تالا توڑنا شریفوں کا کام نہیں ہے۔ بہرحال 3 دن مکمل ہو گیا، جناب ابو طالب انتظار میں ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی خوف و ہراس نہیں ہے، مجمع پریشان ہے۔ اور اس کے بعد جیسے جب 3 دن مکمل ہو گیا، جناب ابو طالب بیٹھے، مولانا رسول اسلام بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر سے دوبارہ سے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار نے مسکرا کے رستہ دیا۔ قسم خدا کی اگر کوئی دوسرا ہوتا، اتنا جناب ابو طالب مطمئن تھے کہ جناب ابو طالب خود خانہ کعبہ میں نہیں گئے، ہماری آپ کی زوجہ ہوتی تو قسم خدا کہ اگر ایسا معاملہ پیش آ جاتا تو دوڑ کے سب سے پہلے جاتے کہ پتہ نہیں کیا 3 دن میں ہو گیا ہوگا۔ لیکن جناب ابو طالب خانہ کعبہ میں نہیں گئے، بلکہ کیا کہتے ہیں، اے میرے لال محمد، اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اپنی چچی کو لے کر آؤ۔ جناب ابو طالب نہیں گئے ہیں، کہا میرے لال محمد، میرے بھتیجے جاؤ اپنی چچی کو لے کر آؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ رسول اسلام گئے اور جانے کے بعد جیسے ہی رسول اسلام اندر پہنچے ہیں تو عالم کیا تھا کہ فوراً فاطمہ بنت اسد نے رسول اسلام کو سلام کیا، رسول اسلام نے جواب سلام دیا۔ فاطمہ بنت اسد نے ایک جملہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، نہ جانے جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس نے نہ آنکھیں کھولی ہیں، اس نے نہ کچھ کھایا ہے، نہ اس نے کچھ کیا ہے، نہ جانے کیسی باتیں ہیں، میرے سمجھ میں نہیں ہے، دل میرا بیٹھا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کر دو، لاؤ علی کو میرے حوالے کر دو۔ ایک مرتبہ فاطمہ، تاریخ کہتی فاطمہ بنت اسد نے مولا کائنات کو، بچے کو جو ہے تو رسول اسلام کے حوالے کیا۔ شاید یوں کہہ دیا جائے تو شاید زیادہ بہتر ہو کہ ایک مرتبہ امامت نے جیسے ہی رسالت کی خوشبو محسوس کی یا جو ہے تو گرمی محسوس کی، فوراً جو ہے تو آنکھوں کو کھول دیا، اور آنکھوں کو کھولنے کے بعد ایک مطلب جب رسول اسلام کی طرف دیکھا تو کیونکہ بھوک بھی لگی ہوئی تھی، بچے نے کھایا بھی نہیں تھا، کچھ پیا بھی نہیں تھا، تاریخ کہتی کہ سب سے پہلی گھٹی رسول اسلام نے اپنی زبان چسا دی مولا کائنات کو۔ گھٹی کے طور پہ میرے مولا نے، رسول اسلام نے اپنی زبان علی کے دہن میں ڈال دیا، اور علی نے رسول اسلام کے دہن کو، رسول اسلام کی زبان کو چوسا، اور چوسنے کے بعد ایک مرتبہ مولا کائنات نے آواز دی، یا رسول اللہ کہیے تو توریت سناؤں، یا رسول اللہ کہیے تو توریت سناؤں، کہیے تو انجیل سناؤں، کہیے تو زبور سناؤں، کہیے تو قرآن سناؤں، یا رسول اللہ جو کہیے سنا دو۔ اے علی جو چاہتے ہو تم سنا سکتے ہو، سنا دو، جو چاہتے ہو سنا دو۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات نے توریت سنائی، مولا کائنات نے توریت سنائی، انجیل سنائی، زبور سنائی اور قرآن سنایا۔ جب سب سنا لیا تو رسول اسلام نے تصدیق کرنا شروع کی، آواز دی، یا علی تم نے توریت صاحب توریت سے بہتر پڑھی، تم نے انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھی، تم نے جو ہے تو زبور صاحب زبور سے بہتر پڑھی، یا علی تم نے قرآن تو ویسے پڑھا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں۔ یا علی تم نے قرآن تو ویسے پڑھا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں۔ قسم خدا کے مسلمانوں کو تو اعتراض کرنا ہی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 دن کا بچہ 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کر کے سنا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ٹھیک ہے مان بھی لیتے ہیں
کہ علی نے کتابوں کو سنا دیا، توریت سنا دی، انجیل سنا دی، زبور سنا دی، تو یہ سمجھ میں تو بات آتی ہے ان کتابوں، کیونکہ یہ کتابیں نازل ہو چکی تھی، توریت نازل ہو چکی تھی، زبور نازل ہو چکی تھی، انجیل نازل ہو چکی تھی، یہ کتابیں نازل ہو چکی تھی انبیاء کے اوپر، اگر اسے سنایا تو کمال نہیں، لیکن علی نے قرآن کو کیسے سنا دیا؟ قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا ہے، قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا ہے، علی نے قرآن کو کیسے سنا دیا؟ میں نے کہا میرے بھیا، میرے مولا کا معجزہ ہی یہی ہے کہ قرآن کو نازل ہونے سے پہلے پڑھ کے سنایا ہے، اب قرآن کے نازل ہونے کے بعد تو وہ بھی سناتے ہیں جنہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ چلو آپ بھیج دیجیے محمد والے اب ایک مرتبہ رسول اسلام جو ہے تو مولا کائنات کو لے کے خانہ کعبہ سے باہر نکلے، چچی کو باہر لے کے آئے۔ اب جب باہر لے کر آئے تو دیوار بند ہو چکی تھی، اب پورا مجمع بھی سوچے، ابھی تک خبر واحد تھی، ایک نے دیکھا تھا، اب پورے مجمع نے دیکھا، وہی والا حال تھا۔ اب کوئی یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دیکھا نہیں یا میں نے سنا نہیں، اسی لیے جس طرح سے قدیم میں رسول اسلام نے اعلان کیا تھا، کوئی ایک شخص تھا جو سن بھی رہا تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہے تھا، کیونکہ رسول اسلام کا معجزہ ہی یہی تھا کہ دکھایا بھی ہے اور اندھوں کو دکھایا بھی ہے اور بہروں کو سنایا بھی ہے۔ وہاں بھی ہزاروں کا مجمع تھا، سب نے دیکھا اور سب نے سنا اس بات کو، سمجھے، اور سب اکٹھا ہو گئے۔ اب جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ اپنے بچے کو گود میں لیا، پیشانی کا بوسہ دیا، سینے سے لگایا، ہاتھوں کو چوما اور دہن مبارک کو چوما اور لے کے ایک مرتبہ جانے لگے، تو لوگوں نے روک دیا۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کیا کیا کہ سارے مجمع کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جناب ابو طالب نے خود سوال کیا کہ اے فاطمہ بنت اسد، فاطمہ یہ بتاؤ کہ 3 دن تک تمہارے ساتھ کعبے میں کیا ہوا، کیا دیکھا تم نے کعبے میں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم کیا وہ ڈر نہیں رہی تھی کعبے کے اندر؟ کعبے کے اندر آپ کو کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا؟ آپ کعبے میں چلے جائیے، جا کے دیکھیے ایک اتنا بڑا سوراخ بھی نہیں ہے، آپ کعبے کی تاریخ اٹھائیے، اتنا بڑا سوراخ نہیں، نہ جنگلہ ہے، نہ کوئی مکہ ہے، نہ کوئی سوراخ ہے، بالکل اندھیرا ہے خانہ کعبہ، اندر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جناب ابو طالب نے سوال کیا کہ اے فاطمہ یہ بتا دو کہ اندر تم خوف زدہ نہیں تھی، ڈری نہیں، کیونکہ اندر بالکل اندھیرا تھا؟ تو ایک مطلب جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ ابو طالب مجھے ڈر کس بات کا تھا، مجھے خوف کس بات کا تھا، کیونکہ اس بچے کی پیشانی سے اتنا نور سے آتے تھے کہ پورا کعبہ جگمگا رہا تھا۔ اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا یا علی انت بدر الدجا، یا علی آپ جو ہے تو 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے تھے علی ایسے تھے، علی ویسے تھے، علی کا قد چھوٹا تھا، علی اس طرح کے تھے، نہیں، یہ نور محمد ہے۔ اب جب کفار جو ہے تو شب ہجرت نہ پہچان سکے کہ نبی سو رہے ہیں، علی سو رہے ہیں، تو یہ وہی تو نور ہے۔ بہرحال پوچھنے کے بعد ایک مطلب پھر جناب ابو طالب نے اپنے بچے کو جو ہے تو لیا، پیشانی کا بوسہ دیا، اس کے بعد کہا اچھا بتاؤ 3 دن تک تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اب فاطمہ بنت اسد، اب دیکھیے یہ کوئی اور نہیں، فاطمہ بنت اسد بول رہی ہیں اور سارا مجمع سن رہا ہے اس بات کو، اب خبر واحد نہیں ہے، اب سب کی ٹکٹکی بندھی ہوئی ہے، سب دیکھ بھی رہے ہیں، کانوں سے سن بھی رہے ہیں۔ فاطمہ نے ایک مرتبہ کہا ابو طالب جیسے ہی یہ بچہ پیدا ہوا ویسے ہی سب سے پہلے مشرق کی دیوار نے اسے سلام کیا، کعبے کی مشرق کی دیوار نے اسے بڑھ کے سلام کیا، پھر اس کے بعد جنوب کی دیوار نے اسے بڑھ کے سلام کیا، پھر اس کے بعد شمال کی دیوار نے اسے سلام کیا، پھر چھت سے آوازیں آنے لگی، چھت نے، یعنی 3 دن تک خانے کی کعبہ کی دیوار اس بچے سے گفتگو کر رہی تھی، سلام کر رہی تھی، مبارکباد پیش کر رہی تھی۔ 3 دن اسی طرح سے یہ گزر گیا۔ اب یہ باتیں کون سن رہا تھا؟ سارا مجمع سن رہا تھا۔ اب جناب ابو طالب نے اپنے بچے کو ایک مرتبہ سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دے کے جناب ابو طالب جانے لگے۔ اب جب جانے لگے تو اب جو ہے تو پورا مجمع اکٹھا، اور وہ جو بزرگ ہیں جتنے کیا کہتے ہیں عیسائی پادری اور اس کے بعد یہودی پادری اور اس کے بعد جو بڑے بڑے جو ہے تو ورثا تھے اور روسا تھے اور بڑے بڑے جو زمیندار تھے سارے کے سارے اکٹھا ہو گئے، علماء جو تھے سارے اکٹھا ہو گئے۔ جناب ابو طالب کو گھیر لیا کہ ابو طالب کہاں جا رہا ہے؟ کہا بھائی گھر جا رہا ہوں، میرا بیٹا ہے، میں جا رہا ہوں اپنے گھر۔ کہا ابو طالب قانون ہے تو سب کے لیے ہے، قانون ہے تو سب کے لیے ہے، سمجھے، اور آپ کے لیے بھی ہمارے بھی لیے بھی۔ کہا کون سا قانون؟ کہا عرب کی یہ قانون ہے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو
تو یہ پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر اپنے بچے کو لٹایا جاتا ہے اور ایک اژدہا آتا ہے، ایک سانپ آتا ہے، اور اگر وہ نقصان پہنچا دیتا ہے تو سمجھ جاتا ہے آدمی کہ یہ بچہ حلالی نہیں ہے، اور اگر نقصان نہیں پہنچاتا سون کے واپس چلا جاتا ہے تو سمجھ جایا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے تو حلالی ہے۔ اس کے ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی ہے، یا ابو طالب صلوات بھیجیے محمد والے محمد کو۔ اے ابو طالب تو یہ قانون اگر سارے عرب کے لیے تو آپ کے لیے بھی ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو لٹائیے۔ اب ایسے کیسے چلے جا سکتے ہیں؟ قانون اگر ہے، معیار ہے تو سب کے لیے ہے، آپ بھی لٹا دیجئے۔ ابو طالب کو کس بات کا خوف تھا؟ ابو طالب کو کس بات کا ڈر تھا؟ جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ جا کے پتھر پہ اپنے بچے کو لٹا دیا۔ جیسے ہی لٹایا، تاریخ کہتی ہے کہ اژدہا نکلا، اپنی جگہ سے اژدہا چلا، اور چلنے کے بعد اس نے پھن کو کاڑھا مولا کائنات کے اوپر، جیسے اپنے فن کو پھیلایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ننھے سے ہاتھ بلند ہوئے، ایک طرف سے بڑھا، دایاں ہاتھ بڑھا ہوا، کلے ازدر کے ایک کلے کو پکڑا، دوسری طرف سے ہاتھ بڑھا، اس نے دوسرے کلے کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد چیر دیا۔ تو جیسے ہی چیرا، عجیب عالم تھا۔ اب سوچ لیجئے کہ 1000 آدمی یا اس سے زیادہ آدمی موجود ہیں، تو ایک آواز پورے مجمع سے بلند ہوئی، حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ۔ آپ جانتے ہیں حیا درہ کس کو کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں عربی میں سانپ کو۔ جو عرب میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو علماء ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، جو عربی داں ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ حیا کہتے ہیں عربی میں سانپ کو، اور ثعبان بھی کہتے ہیں عربی میں سانپ کو۔ تو حیا کہتے ہیں عربی میں سانپ کو، اور درہ کہتے ہیں کسی چیز کے چیر دینے کو کہتے ہیں، سمجھے؟ تو مولا نے جیسے ہی کلے اجدر کو چیرا ہے، وہ اسے ہی ایک آواز بلند ہوئی۔ سوچ لیجئے کہ 1000 1500 آدمی نے مل کے ایک ساتھ یہ آواز بلند کی، حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ۔ آپ ذرا سے انصاف سے بتائیں، اگر ایک آدمی یہ بات کہے گا حیا درہ، کیا آواز نکلے گی؟ حیا درہ کی آواز نکلے گی۔ 2 کہیں گے تو کیا آواز نکلے گی؟ حیا درہ کی۔ 4 کہیں گے، 10 کہیں گے، کیا آواز نکلے گی؟ حیا درہ۔ لیکن اگر اسی بات کو 1000 1500 آدمی مل کے کہیں گے حیا درہ، حیا درہ، تو آواز کیا نکلے گی؟ حیدرہ، حیدرہ، حیدرہ۔ پورے مجمع میں حیدر حیدر کی آوازیں بلند تھیں۔ جیسے جناب فاطمہ بنت اسد نے سنا، ایک مطلب سننے کے بعد آواز دی، ابو طالب میرا قریب آؤ۔ جناب ابو طالب قریب آئے، کہا کہ ابو طالب سن رہے ہو یہ آواز؟ کہاں سن رہا ہوں۔ اے ابو طالب یاد رکھنا، میں نے آج سے اس بچے کا نام حیدر رکھا ہے۔ شاعر نے بڑھ کے آواز دی، ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ شاعر کہتا ہے کہ جب علی نے کلہ ازدر کے 2 ٹکڑے کیے، جب علی نے کلہ ازدر کے 2 ٹکڑے کیے، مامتا نے مسکرا کے نام حیدر رکھ دیا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ مولا کائنات ایک بار جناب ابو طالب نے اٹھایا بچے کو، اب لے کے چلنے لگے لے کے پھر سے ان لوگوں نے آ کے گھیر لیا۔ کہا ابو طالب کہاں جائے؟ بھائی میرا بچہ ہے، آپ نے کسوٹی مانگی تھی نا، کہ سب کا اگر قانون ہے تو سب کے لیے ہے، تو آپ کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے بچے کو لٹا دیا، اب کیا کی پریشانی ہے؟ میرا بچہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، پریشانی بڑھ گئی ہے، خطرات اور زیادہ بڑھ گئے ہیں، مصیبتیں آپ کے بچے نے مصیبت پیدا کر دی ہے۔ کہا کون سی مصیبت پیدا کر دی؟ کہا وہ سانپ، وہ اژدہا جو کہ معیار حلال و حرام تھا، جس کے ذریعے سے ہم یہ پہچانتے تھے کہ کون بچہ حلالی ہے کون بچہ حلالی نہیں ہے، آپ کے بچے نے اس معیار ہی کو ختم کر دیا۔ اس اژدہے کے چیر پھاڑ کے اس اژدہے کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ بچہ پیدا ہونے والا حلالی ہے یا حلالی نہیں ہے؟ ایک مطلب رسول اسلام بیٹھے ہوئے تھے، رسول اسلام نے فرمایا کہ اے ابو طالب، اے چچا، آپ ان سے کہہ دیجئے گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، سانپ مر گیا، اژدہے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن آج سے یاد رکھنا، آج سے یہی بچہ معیار حلال و حرام ہے، جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی وہ حلالی ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔
بس وقت ہو چکا ہے اور میں زیادہ آپ کے اور آپ کے شعراء کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. جتنا ہمیں وقت دیا گیا تھا تقریباً وہ وقت مکمل ہو گیا. اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہماری اس قلیل سے عبادت و قبول فرما. رضوات الجواز سے اہل بیت اطہار کشیاں نے حیدر کرا جہاں جہاں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہم میں سے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. ہم میں سے جو مقروض انہیں قرض و خزانہ غیب سے ادا فرما. رضوات الجواز سے اہل بیت اطہار کا بانی محفل کے تمام تر دلی حاجتوں کو پورا فرما. ہم سب کی مغفرت فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصر مددگار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ جزاک اللہ. آ رہے ہیں حضرات، بہت ہی روحانی تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا سید غلام احمد صاحب اللہ سے، اور محظوظ ہو رہے تھے جیسا کہ آپ کے